لیے نہ علم شرط ہے نہ عمل. تو پھر سوال پیدا ہوا کہ پھر ایمان ہے کیا؟ تو دوستو اس بات کو زندگی بھر پلے باندھنے اور قرآن اور حدیث کے پورے اور اسلام کی کل تعلیمات کا نچوڑ بتا رہا کہ ایمان نہ علم کا نام ہے، ایمان نہ عمل کا نام ہے، ایمان فقط نام ہے مصطفیٰ کی محبت اور ادب کا. اللہ ایمان نام ہے مصطفیٰ کی محبت اور مصطفیٰ کے ادب کا. ان پڑھ ہو اور ادب مصطفیٰ کا ہو، عرشوں پر بٹھایا جائے گا. بے عمل ہو، اپنی بات بتا رہا ہوں، بے عمل ہو مگر محبت و ادب مصطفیٰ رکھتا ہو، خدا کی قسم بالآخر جنت پہنچایا جائے گا. اللہ میں یہ نقطہ آپ کو علمی طور پہ سمجھاتا ہوں. ایک طرف مسلمان ہے، مسلمان ایک طرف لاکھوں کروڑوں اعمال صالحہ اور عبادات کا ڈھیر ہے. ساری زندگی اس نے حج کی ہے، ہر سال ایک شخص نے سینکڑوں عمرے کیے، سینکڑوں کی تعداد میں ہر سال قربانی دے، صدقہ اور خیرات کرے، ہزارہ کی تعداد میں مسجدیں بنا دیں، عمر بھر تبلیغ کرے، تہجد پڑھے، نفل پڑھے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، صائم الدہر، روزہ کوئی قضا نہ کرے، ہر روز روزہ رکھے، قائم اللیل، ہر رات کھڑا ہو، ساری رات مصلی پہ کھڑا رہے. اور یہ جو عمل ہے یہ خوارج کے خلاف. یہ جب خوارج نے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے خلاف خروج کیا تو عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں اور کئی اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے ان صحابہ کو ان کے خلاف مذاکرات کے لیے اور بالآخر جہاد کے لیے بھیجا کہ جاؤ مذاکرات کرو، چونکہ ان کے لیے حکم حضور نے فرمایا تھا فقتلوہ، قتل کر دو ان خوارج کو. صحابہ کہتے ہیں ہم مذاکرات کے لیے گئے اور ہم نے دیکھا ان کو نماز پڑھتے ہوئے ہمارے دل گھبرا گئے. ہم نے کہا اتنی انہماک اور ذوق و شوق سے طویل قیام اور طویل سجدوں کے ساتھ نماز پڑھنے والے کافر ہو سکتے ہیں؟ ان پر تلوار چلائیں گے؟ ان کا قرآن کی تلاوت کرنا دیکھا، دل دہل گئے. اور ہم نے مولا علی المرتضیٰ سے عرض کیا کہ حضور ان کی نمازیں، ان کا سچ بولنا، ان کا عمل، ان کی تلاوت قرآن اور ان کا ظاہر کا تقویٰ، یہ سب کچھ دیکھ کر ہمیں شک ہو گیا ہے کہ کیا ان کے خلاف تلوار چلائی جائے؟ فرماتے ہیں خدا کی قسم، صحابہ کہتے ہیں ہم متزلزل ہو گئے تھے خوارج کے ظاہری اعمال اور عبادات کا حال دیکھ کر، متذبذب ہو گئے تھے. اگر مولا علی اور مرتضیٰ ہمارا ایمان نہ بچا لیتے، انہوں نے ہمارا حال دیکھا، تذبذب تزلزل دیکھا، شک میں پڑا ہوا دیکھا تو بتایا خدا کی قسم یہ سب کچھ میں نے مصطفیٰ سے سنا تھا کہ اعمال ایسے ہوں گے مگر دین سے خارج ہوں گے، جب تمہیں ملے تو قتل. کہتے ہیں مولا علی شیر خدا کا یہ فرمان حضور کی حدیث کا نقل کرنا سن کر ہم پھر جم گئے. اب ان سے بڑھ کے بھی اعمال ہوں گے کسی، اور یہ خوارج اعمال اتنے تھے، اعمال اتنے تھے. حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا الخوارج کلاب النار، خارجی دوزخ کے کتے. حدیث بتائیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ کسی عالم دین کا فتویٰ نہیں بتا رہا ہوں، حدیث نبوی. فرمایا الخوارج کلاب النار، یہ خوارج دوزخ کے کتے ہوں گے. ہم شر الخلق والخلق، یہ ساری مخلوق کے بدترین افراد ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اعمال اتنے کہ صحابہ کرام میں سے بھی کچھ لوگ متزلزل ہو گئے، اور حال یہ، اعمال یہ، اور حال فرمایا دوزخ کے کتے ہیں قتل کرتے. اب اس بات کو ذہن میں رکھیں. اب آپ کو ایک اور اینگل سے سمجھاتا ہوں.
تو آ جائیے ایک شخص نے عمر پر اعمال کیے، عبادتیں کی، صدقات کیے، خیرات کیے، حسنات کی، فرائض واجبات سنن سب کچھ ادا کیا، پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر اعمال بڑھا دیا، اور پھر کیا کیا؟ ایک جملہ ایک دن فقط آقا کی گستاخی کا بول دیا، صرف ایک دن، کیا ایک جملہ گستاخی کا بول دیا۔ چلو آگے چلتا ہوں، گستاخی کا بھی نہیں بولا، گستاخی کا جملہ بھی نہیں بولا، کیا کیا؟ حضور کی مجلس میں بیٹھا تھا اور اونچی آواز سے بول پڑا، آواز اونچی ہو گئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ایک آواز بارگاہ مصطفیٰ نے اونچی کر دی، گستاخی ہو گئی۔ اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں گجرانوالہ کے عظیم فرزندان اسلام اس نقطے کو سمجھے، گستاخی 10 20 50 100 200 1000 10,000 گستاخیاں نہیں کی، گستاخی ایک کی ہے، صرف گستاخی ایک کی ہے، اور اعمال عبادات لاکھوں کروڑوں کی حساب سے اس کے پاس ہے۔ ذرا دونوں کا موازنہ کریں، بے ادبی مصطفیٰ کی ایک دن ایک بار کی، اعمال صالحہ عبادات عمر بھر کی، بولو وہ ایک دن کی گستاخی اعمال کے اوپر چھا جائے گی یا اعمال چھا جائے گی؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر ایک ہلکی سی گستاخی میرے حبیب کی بارگاہ میں کر دی، فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم تمہارے سارے اعمال اکارت جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بے ادبی نے اس کی نمازیں برباد کر دی، عمر بھر کے روزے برباد کر دیے، حج برباد کر دیے، صدقات اور خیرات زکاتیں برباد کر دی، کل اعمال صالحہ حسنات برباد کر دی، ایک گستاخی۔ اور حضور کا گستاخ ہو گیا، سارے اعمال سمیت دوزخ میں جائے گا، اور حضور کی گستاخی کر کے اسے دنیا کی کوئی طاقت جنت میں بٹھا نہیں سکتی۔ یہ بات اب میں بڑی خاص بتانے والا ہوں، ایک گستاخی کرنے والے کو دنیا کی کوئی طاقت اسے دوزخ سے بچا نہیں سکتی، دوزخ سے سارے اعمال کے باوجود دوزخ میں جائے گا، ایک گستاخی کے عوض سے۔ اور اب دوسری طرف آتا ہے، ایک عمل بھی نہیں کیا ایک شخص نے، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس ایک کلمہ پڑھا، آقا کا ایمان لایا، اور زندگی میں ایک عمل بھی نہیں کیا، ایک عمل بھی نہ کرنے والا، نماز نہیں پڑھی، تارک صلاۃ ہوا، نماز نہیں پڑھی، فاسق ہو گیا، روزہ نہیں رکھا، فاسق و فاجر ہو گیا، چوری کی، ڈاکہ زنی کی، فاسق و فاجر ہو گیا، چوری کی ہاتھ کاٹے جائیں گے، بدکاری کی سنسار کیا جائے گا، ڈاکہ کیا مارا جائے گا، قتل کیا قتل کا بدلہ قتل ہوگا، ہزار ہاتھ گناہ کیے جہنم جائے گا، گناہوں کی سزا پائے گا، مگر چونکہ ایمان ہے، چونکہ گستاخی نہیں کی، ساری سزا بھگت کر اللہ کی عزت کی قسم بالآخر جنت جائے گا، بالآخر جنت جائے گا۔ عمل ایک بھی پلے نہیں، عمل ایک بھی پلے نہیں، مگر مومن ہے، کلمہ گو ہے، میرے آقا نے فرمایا اسے ہمیشہ جنت میں روک کوئی نہیں سکتا، بالآخر جنت میں جائے گا۔ اور کروڑوں عمل کیے، نیک کوئی عمل نہ چھوڑا، حد کر دی، ایک گستاخی کی، اسے جنت میں جانے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ اب میری بات کی سمجھ آئی ہے؟